الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا اپنی صفت نور اور صفت علیم سے مدد فرما۔ توحید کے سوال ہے کہ توحید کے کتنے مرتبے ہیں؟ توحید کے 4 مرتبے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھنا، اور نمبر 2، تمام روحانی اور مادی عالم کا خالق سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہ جاننا، اور نمبر 3، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں تمام تدبیر اور تصرف کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھنا، اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ سمجھنا۔ اب یہ 4 باتیں تھیں کہ توحید کے 4 مرتبے ہیں جو میں نے عرض کیے، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھنا۔ تو واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری ہو، یعنی اس کا موجود ہونا ضروری ہو، اور عدم محال ہے، یعنی اس کا نہ ہونا ناممکن ہو۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھتے ہیں کہ یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہے واجب الوجود کا معنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہیں سمجھنا چاہیے، یہ توحید کا پہلا مرتبہ ہے۔ اور دوسرا ہے کہ تمام روحانی اور مادی عالم، جتنے بھی عالم جو ہیں وہ روحانی طور پہ ہوں، یعنی باطنی عالم ہوں یا مادی عالم ہوں، یعنی ظاہر میں ہوں، فزیکل عالم ہوں، ہر قسم کا جو عالم ہے، یونیورس ہے، اس کو صرف اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اس کا خالق صرف اللہ ہے۔ یہ توحید کا دوسرا مرتبہ ہے کہ یعنی تمام روحانی اور مادی عالم، جو بھی چیزیں روح سے بنی ہیں، روحانی عالم بنے ہیں، یونیورسز ہیں یا میٹر سے بنی ہیں، یہ سارے کے سارے صرف اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، اس کا خالق صرف اللہ ہے۔ نمبر 3، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں میں، جو بھی آسمان ہے، زمین ہے، اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، اس میں تمام تدبیر کہتے ہیں جو بھی پلاننگ ہے، وہ سب اللہ کی ہے۔ کسی اور نے اس میں کوئی تدبیر نہیں کی، کسی اور کی کوئی اس میں حکمت عملی نہیں ہے، کسی اور کا کوئی اس میں پلان نہیں ہے، کسی اور کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور تصرف یعنی کسی اور کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کسی اور کی کوئی پاور نہیں ہے، کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں۔ تو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں تمام تدبیر اور تصرف کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھنا، کہ زمینوں اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں صرف جو بھی پلاننگ ہے وہ اللہ کی ہے، جو بھی مینجمنٹ ہے، ارینجمنٹ ہے، وہ سب اللہ کی ہے، جو بھی پلاننگ ہے، پاور ہے، جو بھی کنٹرول ہے، تصرف ہے، وہ سب اللہ کا ہے، کسی اور کے ساتھ اس کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ پھر نمبر 4 تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، کسی اور کو اللہ کے سوا عبادت کا مستحق نہیں ماننا چاہیے۔ یہ توحید کے 4 درجے تھے۔ اس کے بعد سوال تھا کہ قدیم کسے کہتے ہیں؟ تو قدیم وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ قدیم صرف اللہ کی ذات و صفات ہے، اللہ کی ذات و صفات ہمیشہ سے ہے۔ تو قدیم کا لفظ اور ازلی کا لفظ، یہ دونوں ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں کہ قدیم وہ ہے جو ہمیشہ سے، اور ازلی کے بھی یہی معنی ہیں۔ ایسے باقی کے کیا معنی ہیں؟ تو باقی وہ ہے جو ہمیشہ رہے گا، اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ تو باقی اور ابدی کا لفظ ایک ہی معنی میں بولا جاتا ہے، اور یہ تمام صفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے ثابت ہیں کہ وہی قدیم ہے اور وہی باقی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کیا چیزیں قدیم ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ اگر آپ نے کسی چیز کو قدیم مانا تو یہ شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ جیسے کچھ لوگ جو ہیں آریہ ہیں، جو ہندو مذہب کے کچھ لوگ ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ روح بھی قدیم ہے، اور جو مادہ ہے یعنی میٹر ہے یہ بھی قدیم ہے۔ یہ شرک ہے۔ تو اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کچھ بھی قدیم نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات و صفات قدیم ہے۔
اس کے علاوہ سب حادث ہیں۔ تو پھر حادث کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے نہ ہو اور پھر کسی نے اس کو پیدا کیا ہو، وہ حادث ہے۔ اس کو ممکن بھی کہتے ہیں۔ تو جو ہم مخلوق ہیں نا، ہم سارے اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو کچھ بھی موجود ہے یہ سب مخلوق ہے، اور یہ جو مخلوق ہے اس کو ہم ممکن بھی کہتے ہیں اور حادث بھی کہتے ہیں۔ یعنی حادث کہتے ہیں جو نئی چیز ہو، جو بعد میں پیدا ہوئی ہو، یہ قدیم کی ضد ہے حادث۔ تو یہ حادث کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، اس کو اس میں ذات بھی کہتے ہیں، اور لفظ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ ان کو اسماء صفات بھی کہتے ہیں اور صفاتی نام بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے بے حد نام ہیں، اس کی ذات بھی لامحدود ہے اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں اور اس کے نام بھی لامحدود ہیں۔ اس کے ناموں کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے 99 نام ہیں۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جس کسی نے یاد کر لیے وہ جنتی ہوا۔ تو 99 اس کے نام بتائے جاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ 99 نام ہیں، پر یہ نہیں کہ اس کے نام ہی صرف 99 ہیں۔ اس کے نام جو ہیں وہ لامحدود ہیں، اس کے نام بے شمار ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جس کسی نے یاد کر لیے وہ جنتی ہوا۔ اس کے ناموں کے علاوہ اور نام بھی خدا کے لیے بولے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور نام نہیں بولنے چاہیے۔ جو قرآن اور حدیث میں اللہ پاک کے نام ذکر کیے گئے ہیں وہی نام بولنے چاہیے، اور نام اللہ کے لیے نہیں بولنے چاہیے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اللہ پاک کے نام رکھ سکتا ہے انسان؟ تو اللہ کے جو نام ایسے ہیں جیسے اللہ ہے تو یہ تو نہیں رکھ سکتے۔ عبداللہ رکھ سکتے ہیں، مالک ہے، خالق ہے، یہ نہیں رکھ سکتے۔ عبد الخالق، عبد المالک رکھ سکتے ہیں، پر کچھ ایسے صفاتی نام ہیں جیسے رکھے جا سکتے ہیں، علی ہے، رشید ہے، کبیر ہے، ایسے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میاں کا لفظ خاوند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بزرگ کے لیے بھی، تو یہ میاں کا لفظ اللہ کے لیے نہیں بولنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ پاک کہیں، اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے صفاتی نام رکھے جا سکتے ہیں، پر کوئی ایسا نام نہ ہو جو صرف خاص اللہ کے لیے ہو۔ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ تو عام فرشتوں سے تو انسان افضل ہے، عام انسان افضل ہوتے ہیں، پر جو خاص فرشتے ہیں جیسے فرشتوں کے رسول ہیں یہ پھر انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، جیسے صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی، تابع تابعین، اولیاء اللہ، مومنین، ان سب سے افضل ہوتے ہیں جو فرشتوں کے رسول ہوتے ہیں، فرشتوں میں جو رسول ہوتے ہیں۔ بہرحال جو نبی اور رسول انسانوں میں آئے ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ تو عام فرشتے سے عام انسان افضل ہوتا ہے، اور خاص فرشتے جو ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، جیسے فرشتوں کے رسول ہیں، حضرت جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اور ایسے جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں یا اور جو خاص فرشتے ہیں یہ عام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، کہ اہل بیت سے بھی، صحابہ سے بھی، تابع تابعین، ان سب سے افضل ہوتے ہیں۔